صحیح. اب یہ دیکھیں نا یہ آیت وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، یعنی اس نے تڑپ سے ایک آواز لگائی کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. کتنی بیچارگی، کتنی اس میں اللہ رب العالمین پہ ڈیپینڈنس ہے کہ اے میرے رب تکلیف نے مجھے چھو لیا ہے اور بے شک آپ ارحم الراحمین ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے رسپونڈ کیا اور ہم نے اس کی جو مشکل تھی وہ ریموو کی اور اس کی فیملی اسے واپس دی. اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل کا ذوالکفل کا یہ جو آپ نے رکوع ذکر کیا نا سورہ انبیاء کا آیت نمبر 83 آنورڈز، حضرت ادریس کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے، اور انہیں سب کو کہا کل من الصابرین، یہ سب کے سب جو ہے وہ صبر کرنے والے ہیں. پھر ذوالنون کا ذکر ہے اور سبحان اللہ ان کی اللہ کہتے ہیں فنادی فی الظلمات، یعنی اس نے ظلمات میں سے اندھیروں میں سے اس بندے نے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور اس کو اسم العظم بھی کہا جاتا ہے. جی روایت کے مطابق اسم العظم جو ہے یعنی جب بھی انسان اس کو کوٹ کر کے اس کا ریفرنس دے کے اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس کو عطا کرتا ہے. بالکل ایسی ہے. تو یہ تو چلیں زبردست ایک ثابت ہو گیا کہ اللہ رب العالمین سے جب مانگنا ہے تو اللہ خوب توحید کا اپنے اقرار کرنا ہے اللہ کی اور اپنی عاجزی کا اقرار کرنا ہے. اب کچھ مائنڈ سیٹ دعا سے پہلے جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ سکھایا کہ فل آپٹیمسٹک ہو کے دعا مانگو. نو میٹر ہو یو آر، نو میٹر کیا گناہ ہے آپ کا، نو میٹر آپ لیٹ سے دنیا کے بدبخت ترین انسان ہو، لیکن دعا مانگنے سے پہلے انٹر جس مائنڈ سیٹ سے ہونا ہے میرا بھائی کہ ایک تو ہیڈ لیس بندے کی دعا اوپر تک نہیں جاتی. یہ باقاعدہ حدیث سے ثابت ہے. یہ ہاں بالکل نہیں میں تھوڑا سا اس کی وضاحت بھی کروں گا. جی ہاں بالکل. یہ مطلب ہیڈ لیس سے مراد ہے جو لاپرواہی سے غافل ہو کے دعا کر رہا ہے. یعنی دعا ایک تو ہے جنرلی ایک بندہ ہیڈ لیس ہے اور ایک ہے جو دعا کے اندر غافل ہے. یہ دو الگ چیزیں. ہاں ٹھیک ہے. یعنی یہ گناہ اسے اصل میں بعض لوگ یہ مراد لیتے ہیں نا کہ گناہ گار کی نماز دعا نہیں سنتا، اللہ نہیں سنتا. اصل تو اللہ نیکوں کی سنتا ہے. نہیں ہم بات کر رہے ہیں جو دعا کرتے ہوئے ہیڈ لیس ہے، جس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا دعا کر رہا ہوں اور بس وہ کھانا پوری کے لیے یہ جو ایک ورڈ ہے اس کے حوالے سے میں بات کروں کہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ غافل جو دل ہے اس کی دعا ظاہر ہے کہ اس میں وہ افیکٹ نہیں ہوگا. اور دوسری بات کہ پوری اس آپ نے مائنڈ سیٹ انٹینشن کے ساتھ داخل ہونا ہے دعا میں کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین میری دعا سن بھی رہا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور اللہ رب العالمین قبول بھی فرمائے گا. اللہ رب العالمین ضرور قبول فرمائے گا. تو یہ میں چاہتا ہوں کہ ذرا احادیث کی روشنی میں تھوڑی اور وضاحت اس کی کہ واٹس دا مائنڈ سیٹ. علی بھائی اس میں نا دو چیزیں میں ذکر کروں گا. پہلے تو میں یہ ذکر کروں گا جو آپ نے ذکر کی یعنی بات کی ہے، یہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مائنڈ سیٹ کیا ہونا چاہیے. سنن ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ جب بھی تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو تمہیں خوب یقین ہو اس بات کا کہ اللہ اس کا جواب دے گا، اللہ اس کو پورا کرے گا.